شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی مرتضیٰ شیئر کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ کہتے ہیں، میں فیض آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک محلے میں ایک گھر رینٹ پر دیکھا۔ وہ گھر ہم لوگوں نے رینٹ پر لے لیا۔ جس پہلے گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر سیل ہو گیا، اس لیے ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ جس گلی میں ہم لوگوں نے گھر لیا وہ گلی کافی زیادہ لمبی تھی، لیکن اس گلی کی ایک ہمیں بہت زیادہ عجیب و غریب بات لگی۔ وہ جو گلی تھی وہ بہت ہی زیادہ خاموش، سنسان، ویران، جیسے کہ کوئی پرسراریت تھی اس میں۔ حالانکہ جتنی لمبی طویل وہ گلی تھی اس گلی میں بے پناہ گھر بھی تھے، لیکن جیسے ہی مغرب یا عشاء کا ٹائم ہوتا تھا، عشاء کے وقت بھی لوگ نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، اس کے بعد گلی میں یوں سناٹا چھا جاتا تھا جس طرح سے یہاں پر کوئی انسان بستا ہی نہیں ہے۔ اس چیز نے ہمیں کافی زیادہ شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے۔ پھر ہمیں لگا کہ شاید کچھ محلوں کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ہم لوگ جس محلے سے آئے تھے وہ بہت زیادہ پر رونق محلہ تھا۔ پہلے ہم لوگوں کا وہاں پر دل نہیں لگتا تھا۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے بھی جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب گلی بالکل سنسان رہتی تھی تو ہم بھی کم ہی باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گرمیوں کی بات ہے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں اکثر میرے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا تھا، ینگ سا لڑکا تھا وہ بھی، اور وہ حافظ تھا۔ اس سے میری 1-2 بار سلام دعا ہوئی تو ہم لوگ اکٹھے مسجد سے باہر نکلے۔ وہ میرے سے پوچھنے لگا کہ آپ کس جگہ پر رہتے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں فلاں گلی میں رہتا ہوں۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ اس گلی میں رات کے وقت باہر مت نکلنا آپ۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی، میں تو پہلے ہی مشکوک تھا اس چیز کو لے کر، تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہم لوگوں کو یہاں پر شفٹ ہوئے 10 سے 15 دن ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ گلی اس حد تک سنسان ہو جاتی ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی انسان آباد ہی نہیں ہے۔ بھلا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے یہ کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسے ہی رات ڈھلتی ہے ایک پرسرار عورت دکھائی دیتی ہے جو اکثر سرخ رنگ کے لباس میں ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک پچھل پیری ڈائن ہے، چڑیل ہے۔ اکثر اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کی بلی بھی ہوتی ہے۔ شروع میں یہ جو گلی تھی یہ گلی بہت زیادہ پر رونق اور آباد ہوتی تھی۔ گلی کافی زیادہ بڑی اور کشادہ ہے۔ یہاں سے بہت زیادہ اکثر لوگ رات کے وقت گزرتے بھی تھے اپنے گھروں میں جانے کے لیے۔ دوسری گلیوں کے بھی لوگ اس راستے سے گزرتے تھے، لیکن 3 سے 4 لوگوں کے ساتھ مختلف حادثات ہوئے۔ ان کو اسی چڑیل نے روکا اور ان کو جانی نقصان ہو گئے۔ اس کے بعد اس پرسرار عورت یعنی وہ جو چڑیل تھی اس کو محلے کے باقی لوگوں نے بھی دیکھا۔ ایک گھر کا اس نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا جس گھر میں اس دن اس گھر کا مالک اکیلا تھا۔ اس کے بیوی بچے گھر میں موجود نہیں تھے۔ آدھی رات کو جب زور زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس مخلوق نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ جان سے تو بچ گیا لیکن اس کی آنکھیں اس نے نوچ لی تھیں۔ اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف بیٹھا کہ کوئی بھی رات ہوتے اس گلی سے گزرتا نہیں، اور یہاں کے مکین جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اس نے مجھ سے سلام لیا اور وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ لوگ مسجد کی دوسری طرف رہتے تھے۔ میں نے بھی اپنے گھر کا راستہ لیا، جلدی جلدی گھر پہنچا۔ ابھی عشاء کے بعد کا وقت تھا اور گلی یوں سنسان تھی جیسے آدھی رات کا پچھلا پہر ہو۔ گھر آ کر میں نے بھی یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ اس حد تک سخت گرمی ہوتی تھی، اس کے باوجود گھروں کی چھتیں سنسان اور ویران ہوتی تھیں۔ کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں سوتا تھا۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں اے سی لگے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں کولرز رکھے ہوئے تھے، ایئر کولر۔ ہم لوگوں کے گھر میں ابھی نہ تو اے سی تھا اور نہ ہی ایئر کولر، اس لیے ہم تو گرمی میں چھت پر سونے کے عادی تھے۔ ہم لوگوں نے اب اپنی چارپائیاں چھت کے اوپر بچھانی شروع کر دی تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے چھت پر سوئے، آدھی رات کا ٹائم ہوا، 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ گلی میں گھنگرو بجنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پاؤں میں بہت بھارے گھنگرو باندھ کر گلی میں سے گزر رہا ہے، جس طرح سے کوئی پائل کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے آواز سنی، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اس حافظ کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ذرا ایک بار اٹھ کر دیکھ ہی لوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اٹھوں، لیکن امی مجھے اٹھنے نہیں دے رہی تھیں، منع کر رہی تھیں کہ نہیں دیکھنا باہر۔ وہ بار بار گلی میں کبھی دور تک آواز جاتی تھی، کبھی پھر قریب آنے لگ جاتی تھی۔ جب گھر والے سو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ پرواہ نہ کرو، آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی سپرد کرو اور سو جاؤ۔ مجھے جب آواز آئی دوبارہ، میری آنکھ کھلی۔ اس بار آواز بالکل گھر کے باہر سے آ رہی تھی۔ میں چپکے سے اٹھا، جیسے چھت کے اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگا تو سرخ لباس والی ایک دلہن ہم لوگوں کے گھر سے آگے تیسرے مکان تک پہنچ گئی تھی۔ بہت لمبے قد کی تھی، بالکل دلہنوں والا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پیر بے تحاشا لمبے تھے۔ وہ ایک پچھل پیری تھی، پیروں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے اور ایک کالے رنگ کی بلی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر آیا اور آ کر لیٹ گیا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ تبھی ہم لوگوں کے گھر کے دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ وہ ہم لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ گھر والے بہت گہری نیند میں تھے۔ پتہ نہیں، شاید ایسے لگ رہا تھا کہ وہ دستک کی آواز صرف میں ہی سن رہا ہوں، ان لوگوں کو آواز کیوں نہیں آ رہی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اللہ سے مدد مانگنے لگ گیا۔ تبھی چمکتی آنکھوں والی کالے رنگ کی بلی ایک دم سے سامنے دیوار پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہی بلی تھی جو اس چڑیل کے ساتھ تھی۔ اپنے سامنے اس بلی کو دیکھ کر میرے اوپر تو جیسے کوئی لرزہ طاری ہو گیا۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس بلی کی آنکھیں بہت بڑی تھیں اور وہ بالکل سامنے دیوار پر بیٹھی تھی۔ جیسے میری نظر اس بلی پر پڑی، وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس بلی نے میری چارپائی کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ ایسا لگا کہ میری چارپائی کے اوپر کسی بہت بھاری بھرکم وجود نے چھلانگ لگائی ہے، کوئی بہت وزنی چیز میری چارپائی پر گری ہے۔ جیسے اس بلی نے میری چارپائی کے اوپر چھلانگ لگائی، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ میری چیخیں سن کر گھر والے جاگ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ میں چارپائی سے اچھل کر دور جا کر گرا۔ اتنا خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ وہ بلی کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے چارپائی کے اوپر چھلانگ تو لگائی لیکن وہ غائب ہو گئی۔ میں کانپ رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ امی ابو جب جاگے، میری طرف بھاگے، میرے بہن بھائی جاگے تو میں خوف کے مارے سیڑھیوں سے نیچے بھاگ گیا۔ وہ لوگ نیچے آ گئے، پوچھتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے۔ میں ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ جب میرے حواس نارمل ہوئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں نے چھپ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ گلی میں سے گزر رہی تھی، اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کی بلی بھی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ اس بلی نے میرے اوپر حملہ کیا۔ وہ بلی ایک دم سے دیوار کے اوپر نمودار ہو گئی۔ امی نے کہا ہو سکتا ہے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ میں نے انہیں قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کریں۔ مجھے بہت سخت خوف کے مارے بخار ہو گیا۔ امی ابو جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب اوپر نہیں سوتے، ہم لوگ بھی چارپائیاں نیچے اتار لیتے ہیں۔ میرے دونوں چھوٹے بھائیوں نے چارپائیاں نیچے اتاری۔ گرمیوں میں اتنے خاص بستر نہیں ہوتے تھے، صرف ایک ایک تکیہ اور چادر ہوتی تھی، وہ بھی نیچے لے آئے۔ صحن میں چارپائیاں بچھا کر سب لیٹ گئے۔ میں نے یہ کہا کہ چاہے جتنی بھی گرمی ہے میں تو کمرے میں ہی سوؤں گا، میں نے باہر نہیں سونا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ساری رات میرے اوپر خوف طاری رہا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی وہ مخلوق سامنے ظاہر ہو جائے گی، یا شاید کہیں وہ بلی میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ کمرے کی لائٹ بھی آن تھی، کہیں صبح جا کر میری آنکھ لگی
جب میری آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے. میں جاگا. ابو کام پر جا چکے تھے. میرے دونوں بھائی کالج پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے اور بہن اسکول چلی گئی تھی. میں ابو کے ساتھ کام پر جاتا تھا. میں اور میرے ابو ہم لوگ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے. میں آج نہیں گیا، ابو چلے گئے. میں نے ناشتہ کیا اور یہ سوچا کہ ذرا گھر سے باہر نکلتا ہوں، مسجد کی طرف جاتا ہوں. شاید وہ حافظ لڑکا مجھے نظر آ جائے، کیونکہ وہ دن بھر مسجد میں ہی رہتا تھا. وہ حافظ قرآن پاک تھا. وہ اکثر بچوں کو قرآن پاک بھی وہاں پر پڑھاتا تھا. میں گھر سے نکلا اور سیدھا مسجد آ گیا. میں نے اسے جب جا کر دیکھا تو وہ بھی مسجد میں موجود تھا. اس کے پاس 3 بچے بیٹھ کر پڑھ رہے تھے. میں انتظار کرنے لگا. بچے پڑھ کر گئے. ابھی نماز ہونے میں ٹائم تھا. اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے خود ہی بلا لیا. میری اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ضرور ہے. میں نے اسے ساری بات بتائی. اس نے یہ کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کیا جو تم نے جھانک کر دیکھا ہے. وہ بلی بھی اسی کا ایک روپ ہے. اسے پتہ چل گیا کہ تم اس کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے. اب وہ تمہیں تنگ کرتی رہے گی. اب وہ تمہیں بلانے کی بھی کوشش کرے گی. بس تم نے بچ کر رہنا ہے. باوضو ہو کر سونا اور ایتھر کرسی پڑھ کر سونا. اور اب جو بھی تمہیں کوئی آواز سنائی دے یا تمہیں کچھ دکھائی دے تو اس کی طرف چلے مت جانا. میں گھر واپس آ گیا. یہ بات میں نے گھر والوں کو نہیں بتائی. آج بہت شدید گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی. وہاں کے محلے کے لوگ بھی بہت عجیب تھے. رات تو چلو اس مخلوق کا ڈر ہوتا تھا، وہ دن میں بھی آپس میں بات چیت بہت کم کیا کرتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں ایک دوسرے سے ہی شاید خوف ہے. اگر کوئی دودھ والا دودھ دینے آتا تھا تو وہ عورتیں لے کر اندر دروازہ بند کر لیتی تھیں. گرمیوں کی دوپہر میں بھی وہ گلی سنسان اور ویران ہی رہتی تھی. اگر کوئی نیا بندہ اس گلی سے گزرے تو اس کو ایسا ہی لگے گا جیسے اس گلی میں کوئی آباد ہی نہیں ہے. اتنی پرسرار وہ گلی تھی. میں واپس آ گیا. میرے دل میں عجیب و غریب خیال آ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں. گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہم لوگوں نے صحن میں چارپائیاں بچھائیں. جب حبس بہت زیادہ ہو گیا تو سب گھر والوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اوپر ہی سوتے ہیں. اور مجھے سختی سے منع کیا گیا کہ تم بالکل بھی دیوار پر دوبارہ جھانک کر نہیں دیکھو گے. امی نے یہاں تک فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ اس محلے میں ہی نہیں رہیں گے، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. آج میری چارپائی درمیان میں تھی، میرے بھائیوں کے درمیان میں. ایک طرف امی ابو اور میری چھوٹی بہن کی چارپائی تھی. ہم لوگ آرام سے لیٹے ہوئے تھے. ابھی تقریباً سب سو چکے تھے. 12:30 پونے 1 بج گئے تھے. آج گلی میں بالکل سناٹا تھا. آج گلی میں وہ نہیں آئی تھی. میری آنکھ نہیں لگ رہی تھی. رات کا پچھلا پہر چل پڑا تھا. تبھی گلی میں گھنگرو کی آواز گونجنے لگی. وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی اور آج وہ ساتھ کچھ بولتی بھی آ رہی تھی، مانو جیسے کچھ گنگنا رہی ہو. میں بہت ڈر گیا. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تبھی ایک دم سے مجھے بلی کے بولنے کی آواز آئی. ایسا لگا کہ جیسے کوئی بلی ہم لوگوں کی چھت پر آئی ہے. جیسے میں نے بلی کی آواز سنی میرا پورا جسم کانپنے لگ گیا. اتنا خوف طاری ہوا کہ میں یہاں وہاں تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر کوئی بلی ہے بھی صحیح یا نہیں. تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا میرے سر کے اوپر سے کوئی جھانک رہا ہے. جیسے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، بلی کے چہرے میں ایک عورت تھی. اس کا پورا چہرہ بلی کی طرح تھا، لیکن اس کے سر پر بال بہت لمبے تھے. وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، بہت زیادہ اوپر آ گئی تھی میرے. میں نے جب اسے دیکھا میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی. میں لیٹا چارپائی پر ہی ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا مجھے پاؤں کی طرف سے کسی نے پکڑا ہوا ہے. مجھے چیختا چلاتا دیکھ کر میرے گھر والے پھر جاگ گئے. ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور چیخیں مار رہا تھا اور وہ غائب ہو گئی. اب امی بہت پریشان ہو گئی کہ یہ تو روز کا ہی کام شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر اس کا بسیرا ہو گیا یا کیا. پھر سارے آدھی رات کو نیچے آئے. آج سب کمرے میں ہی سو رہے تھے. میری حالت بہت خراب تھی. میں بے ہوش ہو گیا تھا. کہیں مجھے جب ہوش آیا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی. صبح ہوتے ساتھ میرے ابو مجھے لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے. وہ ایک عامل تھے. ان سے ہم نے پہلے بھی 1-2 لوگوں کو بھیجا تھا اور وہ گئے تھے، ان کو بھی دم کروایا تھا. ان کے بیٹے بھی کہیں سے ڈرے ہوئے تھے. ان کے پاس سے ابو مجھے لے کر گئے. جب انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چڑیل آفت اس کے پیچھے لگ گئی ہے، اس نے اس کو دیکھا ہے اور اس نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا. اسی کے تعقب میں اب وہ بار بار آپ کے گھر کے چکر لگا رہی ہے کہ اس کو جانی نقصان پہنچا سکے. بہتر یہی ہے کہ اوپر سونا چھوڑ دیں. رات کے وقت یہ مخلوق آزاد ہوتی ہے اور فضا میں کسی بھی طرح یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. فجر کی اذان تک یہ آزاد رہتے ہیں.
ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ یہ تعویذ اپنے گلے سے ہرگز نہیں اتارنا اور کھلے آسمان کے نیچے کچھ دن نہیں سونا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے، یہ بات گھر والوں کو بھی بتائی۔ اب مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے جگہ جگہ پر کوئی ہیولے نظر آ رہے ہیں، کالے رنگ کے سائے نظر آ رہے ہیں، کبھی اپنے صحن میں، کبھی کچن میں، کبھی کمرے میں، ہر جگہ پر مجھے وہ ایک پرچھائی سی دکھائی دینے لگ گئی۔ میں بہت ڈر گیا۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہ گھر ہی چھوڑ دیں گے، اب اتنی جلدی گھر ملنا بھی مشکل تھا۔ میرے بھائیوں نے، ابو نے پراپرٹی ڈیلرز کو کہہ دیا کہ ہمیں گھر چاہیے۔ اس محلے میں تو ہماری کسی سے سلام دعا ہوئی نہیں تھی، نہ ہی وہ لوگ کسی سے ملتے تھے۔ اس مخلوق کا اتنا خوف تھا، وہ مخلوق وہاں پر کیسے آئی، وہ چڑیل وہاں پر کیسے آباد ہوئی اس گلی میں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کو وہاں سے نکالنا تو دور کی بات، اس کے خوف سے کوئی گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ بالآخر تنگ ہو کر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے بعد ہمیں ایک گھر کا پتہ چلا۔ اس ایک ہفتے میں ہم لوگ شدید گرمی کے موسم میں نیچے والے پورشن میں اپنے صحن میں سوتے تھے، اور رات بھر ایسے لگتا تھا کہ چھت کے چاروں کونے سے کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتی تھی جب جھانک کر صحن میں دیکھ رہی ہوتی تھی۔ وہ بہت خوفناک دن تھے جو ہم نے اس گھر میں گزارے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہوں گے۔ ہم لوگ تو وہ علاقہ ہی چھوڑ آئے، وہ محلہ ہی چھوڑ آئے، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ ناقابل فراموش تھا۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مرتضیٰ آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwith57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔